نارووال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس خارج، عدالت کا نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹس سٹی کیس کی درخواست بریت منظور کر لی۔ احسن اقبال کی بریت کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس سیاسی انجینئرنگ تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد صحافیوں سے عدالت کے باہر بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے نارووال سپورٹس سٹی کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان پر کل فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکولر جاری کر دیا۔ سرکولر کے مطابق لارجر بینچ کل 22 ستمبر دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں انٹری رجسٹرار آفس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگی۔ پولیس کو سخت سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے پیش نظر اسلام آباد پولیس نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ریڈ زون جانے والے راستے نادرا چوک، ایکسپریس چوک اور ایوب چوک کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے صوبوں سے بھی پولیس رینجرز اور ایف سی کے 30,000 اہلکار مانگ لیے۔ ایف سی کے 3,000 اہلکار اسلام آباد پہلے ہی پہنچ چکے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ پاکستان کسان اتحاد کے مظاہرین نے F9 پارک میں ڈیرے ڈال لیے۔ کسانوں کے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ مظاہرین نے کھانے پینے اور سونے کے انتظامات بھی کر لیے۔ مظاہرین کے مطابق حکومت نے ڈیزل، کھادیں، بجلی سمیت سب مہنگا کر دیا۔ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پاکستان بند کر دیں گے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسحاق ڈار نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے عدالت سے استدعا کی کہ نیب اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری واپس لے۔ اسحاق ڈار سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسحاق ڈار کو پاکستان واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اسحاق ڈار نے اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی۔ امریکی ڈالر کو پھر پر لگ گئے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 74 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 239 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 245 روپے 40 پیسے پر برقرار۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی کاروبار کا منفی دن رہا۔ 100 انڈیکس میں 250 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ کاروباری دن کے اختتام پر انڈیکس 4,965 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیلاب سے ہر طرف تباہی کی داستانیں، متاثرین تاحال کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد بیماریوں سے جان کی بازی ہار گئے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں گیسٹرو کے باعث 3 بچے چل بسے۔ منچر جھیل میں پانی کی سطح مسلسل گرنے لگی۔ دوسری جانب تحصیل 7 کی 10 یونین کونسل میں سیلابی صورتحال برقرار۔ کراچی کی 39 یونین کونسلز کے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق پولیو وائرس بلدیہ ٹاؤن، گڈاپ، ناظم آباد اور کیماڑی کی یونین کونسلز میں پایا گیا۔ شہر میں ہنگامی بنیادوں پر انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین آڈیو لیک معاملے میں ایف آئی اے میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ ایف آئی اے نے شوکت ترین کو طلبی کا ایک اور نوٹس جاری کر دیا۔ شوکت ترین کو کل صبح 11 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں پیش ہونے کی ہدایت۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ترک صدر کا پاکستان کی مالی امداد اور مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ طیب اردوان نے اقوام متحدہ اجلاس میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی قوتیں کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بھارتی ایئر فورس کا ابھینندن کو قبل از وقت ریٹائر کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی ایئر فورس نے پاکستان پر حملے کے دوران لڑاکا طیارے کے گرنے اور زخمی حالت میں گرفتار ہونے والے ونگ کمانڈر ابھینندن کو وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھینندن کی ریٹائرمنٹ سے متعلق فیصلے کی خبر بھارتی ویب سائٹ ہندوستان ٹائمز نے شیئر کی۔ آئی سی سی کی T20 میں نئی رینکنگ جاری۔ پاکستانی کھلاڑی محمد رضوان کی پہلی پوزیشن برقرار۔ بابر اعظم کی T20 میں مزید تنزلی۔ بابر اعظم چوتھے نمبر پر آ گئے۔ ٹاپ 10 بولرز میں کوئی پاکستانی بولر شامل نہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا آج ہونے والا پریکٹس سیشن منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پہلے T20 میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر 7 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔